قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ہمارے آج ہی ہمارے ایک رفیع آباد کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے نا، قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں نے قربانی کری، کوئی گائے بیل ذبح کیا ہوگا، انہوں نے قربانی کر پڑوسی دیوار میں لی ہوئی ہے، اپنا جانور ذبح کر کے اور اس کی اوجڑی عین ہمارے دروازے کے سامنے رکھ کے چلے گئے۔ تو بولے میں نے ان کو جا کے کہا کہ یار یہ جو آپ نے قربانی کی ہے، قربانی کا مقصد و مفہوم سمجھتے ہو؟ آپ نے قربانی کا مقصد و مفہوم سمجھا ہے کہ آپ نے چھری پھیر دی، گوشت 7 حصوں میں تقسیم ہو گیا یا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، گوشت بٹ گیا اور آپ نے کھا لی، یہ قربانی ہو گئی؟ آپ نے سیکھا کیا قربانی سے؟ یہ جو آپ نے حرکت کی ہے کئی لوگ کرتے ہیں، اپنے گھر سے اٹھا کے، اس نے کہا سائیں آپ یقین کریں، شہر ہے ہمارے، اس نے کہا یقین کریں کہ روڈ کے بیچ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں اوجڑی۔ آپ کیا کہتے ہو؟ اوجڑی کہتے ہو؟ وہ روڈ کے بیچ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ روڈ کے بیچ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، بچوں کا وہ کھیل بن جاتا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آلہ لے آیا، اس نے اس کو پھاڑ دیا، وہ بچوں کا تو کھیل بن گیا، پھر اس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایک بھپکا بدبو، بیماری الگ۔ یہ ہم وہ جو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ یہ کب خدا نے کہا کہ قربانی کر کے اور تم یہ کام کرتے پھرو؟ قربانی سے کیا سیکھا پھر ہم؟ ادھر اللہ کی مان کے قربانی کری، ادھر اللہ کے بندوں کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ دلیل دے فقیر آپ کو، پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر سن لیں۔ یہ قربانی ہے، اور قربانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے نا۔ حج کے موقع پر بڑا رش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کندھے لگ کے چل رہے ہوتے ہیں، کندھے لگ رہے ہوتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اس رش کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکو کہ جان بوجھ کے تمہارا کندھا کسی کو نہ لگے۔ اگر دوسرے کا لگ گیا نا، پھر تم آدمی کی فطرت ہے نا، ایک نے ہلکا سا مانگا تو اس نے تھوڑے زور سے مار دینا، ایک نے اگر کندھا پکڑ کے پیچھے کیا، اس نے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے آگے نکل جانا ہے۔ تو حج کرنا ہے تو میں بھی حج کرنا ہے بھائی، میں بھی تو آپ کر رہا ہوں۔ یہ اپنی طاقت دکھائے گا، اپنی طاقت دکھائے گا، یہ غیر مناسب، غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ تو ہمیں ہر مسلمان کو تعلیم کیا کی دی گئی؟ جو تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان کر حج کرنے جائے گا نا، اگر ہر فرد تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان کر علم حاصل کر کے پھر حج کرنے جائے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا نا، جب اپنے آپ کو بچائے گا تو خود بخود بچ جائے گا۔ آسان سا طریقہ، لیکن کیا ہے کہ بس وہ تعلیمات تو ہے نہیں، تربیت ہے نہیں۔ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے پھر وہ کام کرنے سے منع کیا تھا، نظر بیت اللہ کے اوپر ٹھکا ٹک ٹکرے مار رہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اوپر چڑھ کے دوڑ کے جا رہے ہیں، منع ہے۔ اتنی آسانی کر دی حضور علیہ السلام نے کہ حجر اسود کا بوسہ اگر آسانی سے ممکن ہو تو لے لو، رش ہوتا ہے نا۔ فرمایا اگر اسود تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، جب تم پھیرا کر کے آؤ گے نا اسود کی طرف، تو چاہے وہ آخری صف میں چل رہے ہو، آخری صف میں اگر چل رہے ہو، تم گھوم رہے ہو، آخری صف میں بھی ہو نا، وہیں سے بس ہاتھ کا اشارہ کرنے سے حجر اسود کی طرف، اس کو کہتے ہیں استعلام کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے اس کا بوسہ لے لیا، تمہیں اجر یہی ملے گا جیسے تم نے اسود کا بوسہ لے لیا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں بھائی حج پہ جا رہے ہو یا عمرے پہ جا رہے ہو، بوسہ تمہیں لازمی لینا ہے ورنہ تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا؟ نہیں، کیوں آسانی رکھی؟ وہاں فرشتوں کو تو ٹکریں نہیں لگ رہی نا آپ کی، ہماری کس کو ٹکریں لگ رہی ہیں؟ انسان کی انسان کو لگ رہی ہیں۔ تو اس مقام پر بھی جہاں سب کی نظر بیت اللہ کے اوپر ہے، سب کی نظر بیت اللہ شریف کے اوپر ہے، تب اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں بھی ساتھ چلنے والے کا احترام کروایا جا رہا ہے۔ تمہارا کندھا تمہارے بھائی کو نہ لگے، تمہاری پاؤں کی ٹھوکر سامنے والے کو نہ لگے، بچاؤ، روکو۔ غیر ارادی پر لگ جائے خیر ہے، لیکن روکو، اپنے آپ کو بچاؤ۔
جلد بازی کے چکر میں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف مت دو. یہ حج کے موقع پر ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے. قربانی سے چھوٹا عمل ہے. واہ واہ سبحان اللہ بے شک. تو ہر آدمی تو حج پہ نہیں جاتا مگر قربانی تقریباً لوگ کرتے ہیں. ادھر قربانی کری, کوئی بھی جانور ذبح کیا, اس کی اجوڑی اٹھا کے یا تو مین روڈ پہ ڈال دی یا دوسرے گھر کے سامنے پھینک کے آ گئے چپ چاپ سے. تو اس نے کہا کہ اس کو پڑوسی کو کہ یار یہ آپ نے کیا آپ نے قربانی تو کی ہے لیکن آپ نے قربانی سیکھا کیا ہے. یہ آج ہی دوپہر کو ہماری بات ہو رہی تھی فون پہ, ہم بتا رہے تھے بولے یہ حال ہے بتائیں. تو ہم نے دین کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. یہاں قربانی بھی اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہو رہی ہے, گوشت کھانا ہے یا پھر اپنی بڑائی جتانی, میں نے قربانی کی. کک نہیں ملنے والا قیامت میں, کچھ نہیں ملنے والا بھلے کروڑوں کا جانور ہو. نیت میں فساد آ گیا اور اللہ اگر ہمارے نیک عمل سے بندے کو تکلیف ہو گئی تو وہ عبادت بھی آپ کی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس لیے یہ معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں خیال کرنا چاہیے کہ اپنی عبادات میں وہ قربانی والے معاملات ہیں یا اللہ سب کو حج پہ لے جائے, اللہ عمر پہ لے جائے, تو جب بھی وہاں جائیں تو اس بات کا خیال ہے کہ الحمدللہ اس فقیر نے بڑوں کی تربیت تھی, تو ہم جب وہاں پہ گئے اللہ نے جب طلب کیا اپنی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں, تو یہ بات یاد رہی کہ سامنے والے کو ٹھوکر نہ لگے. اس لیے اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھیں. تھوڑی دیر لگ جائے گی نا, اور کیا ہوگا, 20 منٹ آپ لیٹ ہو جائیں گے, لیکن اس مقام پہ اس حکم کی بجاوری ہو رہی ہے, اللہ خوش ہو جائے گا آپ سے کہ اس نے اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا جو حق تھا, جب حقوق العباد کہتے ہیں, اس نے اس کا بھی خیال کیا, حقوق اللہ کا بھی خیال کیا اور حقوق العباد کا بھی خیال کیا. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ لے کے چلیں گے کامیابی تب ملے گی. صرف حقوق اللہ دیکھتے رہے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی, بندے جائیں پہاڑ میں, بندوں سے میرا کیا لینا دینا, بس اللہ کو نہیں, ایسے نہیں اللہ راضی ہونا. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول جو بنا دیے ہیں, یہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اصول بھی یہاں کے لیے کہ پڑوسی ناراض تو نہیں ہے. اگر پڑوسی کسی تکلیف میں ہے اور ہم نمازوں پر نماز ادھر ادھر پڑے جا رہے ہیں, اور پڑوسی بیمار بھی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ بھوکا بھی ہے تو ہمیں پتہ نہیں, وہ کوئی کسی چیز کو ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں فرصت ہی نہیں اسے حال چال معلوم کرنے کی, تو پھر یہ نمازیں اور یہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں ہے. عبادات کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے کہ بندوں کی خبرگیری رہے. 5 وقتہ نماز باجماعت, پہلے بھی فقیر نے آپ کو بتایا, 5 وقتہ نماز باجماعت کی فضیلت زیادہ کیوں رکھی گئی تنہا نماز پڑھنے سے؟ جب باجماعت نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک دوسرے 5 دن میں 5 دفعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کوئی فجر میں نہیں آیا تو ظہر میں آ جائے گا, وہ ظہر میں نہیں آیا تو عصر میں آ جائے گا, عصر میں نہیں آیا تو مغرب میں, مغرب عشاء میں آ جائے گا. کسی نہ کسی سے ملاقات کہیں نہ کہیں ہوتی رہے گی. تو لوگ ایک دوسرے سے بند کے, محلے کی مسجدیں ایک دوسرے سے لوگ بند کے رہیں گے, بندیں گے کب؟ جب ایک دوسرے کے احوال سے مطلع رہیں گے. نماز بہترین, باجماعت نماز بہترین ذریعہ اس بات کا, جو محلے والے ہیں ان کے لیے کہ ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہیں. اب 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے والا نماز میں 1 ٹائم 2 ٹائم نہیں آیا نا, تو باقی نمازوں کو تشویش یار آیا کیوں نہیں؟ صبح بھی نہیں آیا, ظہر میں بھی نہیں آیا, کنٹینیو آتا ہے, عصر میں بھی, چلو یار مغرب میں چل کے طبیعت معلوم کریں اس کی, کیا بات ہے کیوں نہیں آیا؟ یہ پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. نہیں آیا تو نہیں آیا. چھوڑ, باجماعت نماز کا جو مقصد تھا نا وہ ہم نے فوت کر دیا, کیونکہ ہمیں سے اپنی نماز کی پڑھی ہے. باجماعت نماز پڑھیں گے 27 درجے افضل ثواب پہ نگاہ ٹک گئی, 27 درجے افضل ثواب ملے گا, بس میرے کو ثواب مل گیا, وہ کوئی آیا نہیں آیا مجھے کوئی سے غرض نہیں, میرا کام ہو گیا پورا. نہیں سمجھے ہم عبادات کے مغز کو کہ ہم سے عبادت کرائی کیوں جا رہی ہے. اللہ حاجت مند ہے ہماری بات کا؟ نہیں ہے نا, پھر کیوں کندھے سے کندھا ملوا رہا ہے؟ جماعت سب بھی بنا اور کندھے سے کندھا بھی ملا, کیوں؟
بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر، بڑی حکمتیں ہیں. تو اپنی عبادات کو سمجھ کے اس کی روح سے واقف ہو کے کریں. امام مہربان فرماتے ہیں کہ ایک ہے علم، ایک ہے عمل، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. عمل. اور ان دو کے ساتھ جو بنیادی چیز ٹچ ہے نا، ان دو کے ساتھ جو ابھی فقیر نے آپ کو ذکر بھی کیا، اس کا علم اور عمل. علم ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو علم بیکار ہے. جتنا بھی علم تھا اس نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جب خود ہی کوشش نہیں کری دوسروں کو کیا بتائے گا. اور فرمایا کہ وہ جو علم تھا اور خود اس نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، دوسروں کو تو بتاتا رہا مگر خود فائدہ نہیں اٹھایا. ایسا عالم، فرمایا ایسا عالم جس کے پاس علم تھا مگر اس نے اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں سے فائدہ اٹھا گئے. فرمایا اس کی مثال پارس پتھر کی طرح ہے. پارس پتھر جانتے ہیں اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ ایک پتھر ہوتا ہے پارس، اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ لوہے سے دھات سے ٹچ ہو جائے نا اس کو سونا بنا دیتا ہے. قدرت نے اس کے اندر ہی طاقت رکھی ہے، اسے پارس کہتے ہیں. تو فرمایا وہ عالم دین، وہ عالم جس کے پاس علم تو تھا لیکن علم حاصل کیا فائدہ نہ اٹھایا تو وہ پارس کی پتھر کی طرح ہے کہ جس دوسرے کو ٹچ ہو گیا وہ تو سونا بن گیا، یہ پتھر کا پتھر ہی رہا، یہ پتھر کا پتھر ہی رہا اور وہ دوسرے سونا بن گئے. اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں حاصل کیا. تو اس لیے علم اور پھر اس کے بعد عمل ضروری ہے. اچھا اب عمل کر لیا، اب عمل میں سے اگر اخلاص نہیں آیا تو علم بھی گیا اور عمل بھی گیا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بندے کی نگاہ اللہ کی طرف چاہیے، کام چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اس کی نگاہ پروردگار عالم کی طرف رہنی چاہیے.